Today we will discuss that what is liberalism, fundamental of liberalism, or basic assumptions of liberalism, democratic peace theory, and conclusion. So let's discuss that what is liberalism. Liberalism is the defining feature of modern democracy. Nowadays we use the word liberal democracy. لبرلزم یہ ایک امپورٹنٹ فیچر ہیں لبرل ڈیموکریسی کا، جیسا کہ آج کل یہ ورڈ ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، لبرل ڈیموکریسی اور لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹس. سو وٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹ مینس دیٹ لبرلزم از ریلیٹڈ وتھ فری اینڈ فیئر الیکشنز، رول آف لا اینڈ پروٹیکشن آف سول لبرٹیز. لبرلزم کا مین کنسرن جو ہیں وہ ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن سے. مینس دیٹ کہ یہاں پر یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ڈیموکریسی کو ریفر کیا جاتا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ لبرلزم از ناٹ کنسرنڈ ود مونارکی اور ڈکٹیٹرشپس اور ٹوٹلیٹیرین ریجیمز. ٹھیک ہے، اور پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ لبرلزم از دا ڈیفائننگ فیچر آف ماڈرن اور لبرل ڈیموکریسی. سیکنڈ جو وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں وہ ہے رول آف لا، قانون کی حکمرانی، اینڈ پروٹیکشن آف سول لبرٹیز، اور انڈیویجول کے فریڈم کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہیں یا جڑا ہوا ہے. سو لبرلزم کنٹین ویرائٹی آف کانسیپٹس اینڈ آرگومنٹس. لبرلزم جو ہیں اس کے بہت سے کانسیپٹس ہیں، آرگومنٹس ہیں. وہ کیسے ہیں؟ دیکھیے، ہاؤ انسٹیٹیوشنز، بیہیویئر اینڈ اکنامک کنیکشنز میٹیگیٹ وائلنٹ پاور آف اسٹیٹ. جیسا کہ پہلے ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں ریئلزم میں کہ وہ بلیف کرتے ہیں ریئلسٹ اینگل کہ یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس میں جو مین رول ہیں وہ ہیں ریاست کا. وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹس آر پرنسپل ایکٹرز اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز آر یونیٹری ایکٹر ان انٹرنیشنل ریلیشنز. اور ریاست سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. نہ وہ انٹرنیشنل لا پہ بلیو کرتے ہیں، نہ تو وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پہ بلیو کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ انٹرنیشنل مورلٹی پہ بلیو کرتے ہیں. بلکہ لبرلزم یہ کہتے ہیں کہ یہ بلیو کرتے ہیں ان چیزوں پہ، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز پہ، انٹرنیشنل لا پہ، انٹرنیشنل مورلٹی پہ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ انسٹیٹیوشنز، بیہیویئر اینڈ اکنامک کنیکشنز، یہ جو ایک ریاست جو ہیں وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے اکنامیکلی ایک دوسرے پر. یہ کیسے ایک ریاست کی جو وائلنٹ پاور ہیں یا جو ایگریسیو بیہیویئر ہیں وہ کیسے انڈرمائن کر سکتے ہیں، وہ کیسے وائلنٹ پاور جو ہے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. یہ تھا ایک جنرل انٹروڈکشن لبرلزم کا. ناؤ وی ول سی دیٹ وٹ آر دی فنڈامنٹل آف لبرلزم. یعنی وہ کون سے ایزمپشنز ہیں جس پر لبرلزم یا لبرل تھیوری جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. لبرلزم کے تھیوری کا سب سے پہلا اور مین مقصد جو ہے وہ انڈیویجول ہیں. انڈیویجول کو پراسپرس بنانا ہے، انڈیویجول کو جو پروٹیکشنز ہیں وہ دینی ہے، لائف کی، لیبرٹی کی. سو according to liberal, individuals' life, liberty and property is the highest goal of government. وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی مقصد ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈیویجولز کے لائف کو، انڈیویجولز کے لیبرٹی کو اور پراپرٹی کو پروٹیکشن دینا ہے. لبرلز کا یہ بلیف ہے. اور یہ جو تھیوری ہے لبرلزم، اس کا مین کنسرن جو ہے وہ ہے انڈیویجول، اور یہ انڈیویجول پہ ایمفسائز کرتی ہیں. اور لبرل تھیورسٹ کہتے ہیں کہ دیئر ول بی نو انچیکڈ پاور لائک monarchy اینڈ ڈکٹیٹرشپس. یہ جو
ادر پولیٹیکل سسٹم ہے ڈیموکریسی کے بغیر، ڈیموکریسی کے علاوہ وہ اس پہ بلیف نہیں کرتے ہیں، یہ اس کے خلاف ہیں لبرل تھیورسٹ، جیسا کہ monarchy ہو گیا اور ڈکٹیٹرشپ ہو گیا۔ اب وائی لبرل تھیورسٹ آر اگینسٹ آف monarchy and dictatorships or totalitarian regimes؟ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، وہ یہ ہیں لبرل تھیورسٹ ارگو کرتے ہیں کہ اٹ کین ناٹ پروٹیکٹ دا لائف، لبرٹی اینڈ پراپرٹی آف سٹیزنس۔ یہاں پر کنسنٹریشنز آف پاور ہوتی ہیں ایک ہی ایجنسی میں، ایک ہی بندے کے ہاتھ میں پاور ہوتے ہیں، سارے ڈیسیجنز جو ہیں وہ لوگوں کے لیے ایک ایجنسی یا گروپ آف پیپل کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر جو لوگوں کو فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف پریس نہیں ہوتی ہیں، کنٹرول میڈیا ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیویجولز کی لائف، لبرٹی اور پراپرٹی جو ہیں اس کو وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ سو دا مین ایم آف لبرل از ٹو میک انسٹیٹیوشنز دیٹ پروٹیکٹ انڈیویجولز فریڈم۔ اب لبرلز کا جو مین ایم ہے وہ یہ ہے کہ ایسے انسٹیٹیوشنز کو بنایا جائے جو انڈیویجول فریڈم کو انشور کرے، وہ ڈومیسٹک لیول پر بھی اور انٹرنیشنل لیولز پر بھی۔ مینز دیٹ جو کہ ہم نے ریئلزم میں پڑھا تھا کہ وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن پہ بلیف نہیں کرتے ہیں، یہاں پر یہ کنوٹیشنز ہمیں ملتے ہیں کہ لبرل تھیورسٹ آر بلیف ان انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل آرگنائزیشن اینڈ انٹرنیشنل مورالٹی۔ سو ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیولز پر بھی یہ انسٹیٹیوشنز چاہتے ہیں، اور لبرلز آر اگینسٹ ملیٹرسٹک فارن پالیسیز۔ یہ جو ریاست کے ہاں ایگریسیو پالیسیز ہوتے ہیں جس میں ملٹری کی یوز ہوتی ہیں، یہ اس کے برعکس خلاف ہیں، یہ چیز وہ بھی بلیف نہیں کرتے ہیں۔ اس طرح سے لبرل تھنکرز یہ کہتے ہیں کہ فار پاور اسٹیٹ ورلڈز ملٹری پاور کے لیے ریاستیں جو ہیں وہ اپنے ملٹری کیپیسٹی کو انکریز کرتا ہے، وہ اپنے ملٹری پاور کو انکریز کرتا ہے، لیکن وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری جو سب سے بڑی بات ہے لبرلزم میں وہ یہ ہے کہ اٹ ہیز ٹو انشور سویلین کنٹرول اوور ملٹری۔ لبرلز یہ نہیں کہتے ہیں کہ ملٹری جو ہیں وہ سویلین کے اوپر کنٹرول کرے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سویلین کا ملٹری کے اوپر کنٹرول ہونی چاہیے۔ یہ ایک امپورٹنٹ فیچر ہے اس کی۔ اور جیسا ہم نے ریئلزم میں دیکھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ریاست کی نیچر سیلفش ہیں، ایگویسٹک ہیں، اگریسیو ہیں، اور وہ اس وجہ سے یہ کہتے ہیں، اس کے پیچھے آرگومنٹ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہیں یہ پاورز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، انسان کے جو نیچر ہیں وہ ایگویسٹک ہیں، اگریسیو ہیں، اور ریاست جو ہیں یہ انسانوں نے بنائی ہیں۔ دیٹس وائی اسٹیٹ بیہیویئر از آلویز ایگویسٹک اینڈ اگریسیو۔ لبرلز یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہر وقت میں انسان جو ہیں یہ اگریسیو نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان جو ہے یہ تو کوآپریٹو بھی ہیں، پیس لاونگ ہیں اور الٹرسٹک ہیں۔ تو لبرلزم جو ہیں یہ گلوبل پالیٹکس کی ایک آپٹیمسٹک ویو کو پریزنٹ کرتا ہے، اور ریئلسٹ جو ہیں وہ ایک پیسمسٹک ویو کو پریزنٹ کرتا ہے۔ اور یہ جو لبرلزم ہے اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ایک تھیوری ہے جسے ہم ڈیموکریٹک پیس تھیوری کہتے ہیں، اور یہ لبرلزم کا تھیوری، اس کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو ایک پیسفل طریقے سے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دیکھتے ہیں اس کو، اور اس میں جو اہم چیز ہیں وہ ہے ڈیموکریٹک پیس تھیوری جو کہ اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور ڈیموکریٹک پیس تھیوری کا مقصد یہ ہے
کہ ڈیموکریٹک اسٹیٹس ڈو ناٹ گو ٹو وار ود ون اندر. وہ کہتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وار نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں. ڈیموکریٹک کنٹریز ہیو ہائی کیپیسٹی آف کوآپریشن دین ادر پولیٹیکل سسٹمز. ڈیموکریٹک پیس تھیورسٹ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں اس کے اندر ایک اسپرٹ ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کوآپریشن کا ایک دوسرے کے ساتھ. کس سے زیادہ کیپیسٹی ہوتا ہے اور اسپرٹ ہوتا ہے؟ ادر پولیٹیکل سسٹم سے، لائک monarchy، ڈکٹیٹرشپس، ان سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ اسپرٹس جو موجود ہوتا ہے وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں موجود ہوتا ہے. اور یہاں سے ہمیں یہ کنوٹیشنز ملتے ہیں کہ ہم گلوبل لیول پر پیس کو مینٹین کر سکتے ہیں. اور کرنٹلی وی لیو ان لبرل ورلڈ، ہم ایک لبرل ورلڈ میں رہ رہے ہیں کیونکہ مور دین 60% اسٹیٹ جو ہیں اس نے اپنے لیے ڈیموکریٹک سسٹم کو اڈاپٹ کیا ہے. دے اڈاپٹیڈ دا ڈیموکریٹک سسٹم فار اٹ سیلف. اور یہ جو لبرلزم ہے یہ بیسیکلی 19 اور 18 سینچری کا کانسیپٹ ہے، یہ ایک ریسنٹ کانسیپٹ ہے. اور اس کا جو پہلا کانسیپٹ آیا تھا وہ ورلڈ وار فرسٹ کے بعد آیا تھا، جیسا کہ لیگ آف نیشنز کو اسٹیبلش کیا گیا، جس کا ایم یہ تھا کہ دنیا میں پیس کو انشور کیا جا سکے، پیس کو مینٹین کیا جا سکے، لیکن وہ پھیل رہی ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی 1939 سے 1945 تک. اس کے بعد اس میں کچھ موڈیفیکیشنز کیے اور یونائٹڈ نیشن کو بنایا گیا، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں پیس کو پروموٹ کرنا، ریاستوں کے درمیان میں جو کانفلکٹس ہیں اس کو ریزالو کرنا، اس کو سالو کرنا. یہ لبرلزم یا لبرل تھیورسٹ کا مین مقصد ہے. اور اس کے لیے اس نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن اینڈ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں. ٹھیک ہے، فار دس پرپز دے اسٹیبلشڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں اور انسٹیٹیوشنز ہیں یہ دنیا میں پیس کو مینٹین کرے گا. اٹس ایم از ٹو ریسٹرین وائلنٹ پاور آف اسٹیٹ. یہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشن ہیں اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ریاست کے وائلنٹ پاور جو ہیں، ایگریسیو پاور جو ہیں، اس کو کیا کرنا، میٹیگیٹ کرنا، کم کرنا، اس کو ریسٹرین کرنا، اس سے منع کرنا ریاستوں کو.